کتنے نیچرل الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے جو الفاظ بڑے نیچرل تھے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا وسیلہ ہے۔ آپ کو رزق چاہیے یا رزاق یا وہاب، اللہ کے ناموں کو جانے، وہاب دینے والا، رزاق رزق دینے والا۔ آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ کیا جا سکتا ہے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے، اگر آپ کو پسند آئے، آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کی خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر ہی چھوڑا، اگر آپ نے قبول کیا ہے تو میری مدد فرما، یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ جو تب کی جائے when the cards are، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی، کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی، زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ان کو سب کچھ مل رہا ہو۔ اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول، فیئر ایک نیگیٹو فیئر، ایسا فیئر جو آپ کو نادم کرے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے، وہ اچھا فیئر ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کریں اس واقعے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور آپ ڈر جائیں کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں، آپ ڈر جائیں، ایکسپوز نہ ہو جائیں، آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے، اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں، آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں، میں بس کہیں چلا جاؤں، میں بس غائب ہو جاؤں، تو پھر یہ دعائیں آپ کو دعا ربی ظلمت فغفر، اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے ہی خطا ہو گئی، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں تو میں کئی لوگ ہیں they are on the run, they can relate with it, they are on the run، اللہ نے کرے unintentionally بزنس ڈاؤن ہو گیا کہ ان کو یہ خوف آ سکتا ہے میرا، اب لوگ مجھے تلاش کریں، اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، اب مجھے جیل نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، خوف آ جائے، دے کین ریلیٹ، انہیں چاہیے دعا کرے ربی ظلمت فاغفر لی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر۔ خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم بتائی ہے، مختلف ڈر آتے ہیں انسان کے، خوف آتے جب لٹرلی انسان کے، تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے بھاگ گئے وہاں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبی سے واقعہ دے کے راستے کیا دیکھا، راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں وہ ویٹ کر رہی ہیں اپنے کو پانی پہ، لیکن وہ آگے نہیں جا پائے، تو ان کی غیرت نے مارا مسلام، اور وہ بڑے کبھی تھے، اسٹرانگ تھے، جو دو لڑکیاں تھیں ان کو آفر، ان کو کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں، میں آپ کے مویشیوں بھی پلاتا ہوں، تو بڑا خوش ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کا کام کیا، اور یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائڈ پر گئے، قرآن کے الفاظ کہ وہ درخت کے پاس گئے، سائڈ پر گئے، اور سائڈ پر جا کے رب العالمین کے الفاظ کہے ربی انی ظلمت ربی لما انزلت الی، اے میرے رب جو بھی خیر آپ کی طرف سے آ جائے، کیونکہ میں اس وقت فقیر اللہ ہوں۔ کتنی سادہ دعا ہے، کتنے سادہ الفاظ ہیں، کتنی نیچرل دعا ہے، کتنے نیچرل الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درس دیتا ہے یہاں پہ کہ سب سے خوبصورت دعا ہے جو یہاں سے جو الفاظ بڑے نیچرل، جو آپ اپنے دل کی عکاسی، موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی مانگ سکتے، اے اللہ روزگار دے، اے اللہ شادی کروا دے، اے اللہ میں واپس چلا جاؤں، میرا جرم مٹا دے، اے اللہ میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں، میں محل کو مس کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے دوستوں کو مس کر رہا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس کچھ بھی کہہ سکتے۔ کیا خوبصورت دعا ان کے دل سے نکلی، اے اللہ میں اتنا فقیر ہوں، جو بھی خیر تو دے گا مجھے، جو بھی خیر تیری طرف سے آئے گی، اے اللہ میں اس وقت بہت بڑا طلبگار۔ تو یہ دعا بڑی کمال۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہو کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے، یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں۔ وسیلے کے اوپر بہت بات ہو، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے۔ وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے، وسیلہ پکڑنا، وہ تین ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کر فرماتا ہے، مجھے معاف کر۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وسیلہ ہے، ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات سے پکارنا یہ وسیلہ ہے۔ آپ کو رزق چاہیے یا رزاق یا وہاب، اللہ کے ناموں کو جانے، وہاب دینے والا، رزاق رزق دینے والا۔ اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میرے کام کو۔ اسی طرح یا فتاح، اے اللہ
آپ دروازے کھولنے والے ہیں یا اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے، میرے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں، فجر پر نہیں اٹھا جا رہا، آپ اللہ کو کہہ سکتے یا جبار. جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا. اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دی کہ مجھے فجر پر اٹھائے. آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑی جا رہی ہے، کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی، پکارے اے اللہ یا جبار مجھ پہ مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں. آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی. تو پہلا وسیلہ یہ ہے. دوسرا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. نیک اعمال یعنی کہ وہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے. ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کا شاید واقعہ، ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، دودھ کا گلاس ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو دوں گا، ان کی دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجیے. تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آپ کی خاطر میں پیچھے. دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا، زنا کرنے. اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا، اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں. تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا. اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو پتھر کو پیچھے کر دے. تیسرے نے پھر اپنا ایک عمل واسطہ بنایا. اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ ایک موٹیویشن ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے نیک عمل، اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے دیں گے اللہ یہ فلانا عمل چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے میں، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. یعنی آپ نے جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو لفٹ دی، جاتے جاتے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ کھلا دیا، لیکن اللہ کی خاطر، تو اس کو کل کو واسطہ کیا جا سکتا ہے اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے. اگر آپ کو پسند آیا، آپ نے غصہ چھوڑا اللہ کے خاطر، اے اللہ مجھے بڑا غصہ نے آپ کی خاطر ایک وقت چھوڑا، اگر آپ نے قبول کی مدد فرما، یہ بالکل جائز وسیلہ. تیسرا تہجد بنایا، یعنی تہجد کے وقت وسیلہ پکڑو، یہ قرآن کا. تو یہ وسیلہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ اگر آپ کو میری نیکی پسند آئی ہے، آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے، تو اے اللہ میں ہر خیر کا طلبگار ہوں، مجھے اپنی طرف سے خیر دی. اور دیکھیے اس دعا کی بدولت گھر بھی ملا، روزگار بھی ملا، اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرائی، اللہ تعالیٰ نے فیئر کو بھی ختم کی، اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی دی، سکون بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے سسر بھی ایسا دیا جو بالکل باپ کی طرح، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ہر چیز دے دی، سیکیورٹی بھی، مینٹل بھی، فیملی بھی، روزگار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کرا. تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک اور بات یہاں ثابت ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت، جو آج ہمارے نوجوانوں کو اس کی اشد ہے، وہ یہ درس ملتا ہے کہ اصل میں اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ جو تب کی جائے when the cards are، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی. کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی، زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. جیسے ہی کوئی دعا قبول، حالانکہ دعا ٹیکنیکلی بھی رد نہیں، لیکن اینی وے ہمارے پرسپیکٹیو دنیاوی پر سے جب دعا قبول نہ ہو تو ایک دم اللہ کے بارے میں ہو جاتے ہیں، ایک دم ہماری عبادتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ہماری عبادت میں لذت نہیں رہتی. تو اسی لیے اللہ کو وہ عمل بہت پسند جو تب کیا جائے جب آپ کس علم میں ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی مصیبت میں تھے، کتنی مشکل میں تھے. ہم ڈپریشن میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہ آتا ہم ان کی مدد کریں، ہمیں خیال بھی نہ آتا. یہ ہمارا حال. اس لیے ہمیں اس واقعے کہ جب عبادات میں بڑھنا، وہی تو موقع ہے وفا دکھانے کا، وہی تو موقع ہے اللہ کو ثابت کرنے کا کہ اللہ میں آپ کی عبادت اس کرتا کہ بس مجھے چیزیں ملی جائیں، میں تو آپ کے ساتھ وفادار ہوں چاہے چیز ملے یا نہ. اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کی تعریف کی آج. اور انسان کی زندگی میں فیئر کا بڑا رول ہے. فیئر ایک نیگیٹو فیئر، ایسا فیئر جو آپ کو نادم کرے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرے، وہ اچھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ہم لوگ ریلیٹ شاید کریں اس واقعے اس طرح کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو کہ ایک دم آپ جب ہوش میں آئے آپ کہیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور آپ ڈر جائیں
کہ اب لوگ اس کے بارے میں نہ جان لیں، آپ ڈر جائیں، محفوظ نہ ہو جائیں، آپ کو ایک دم ڈر لگ جائے اور آپ بس موسیٰ علیہ السلام والا رویہ اڈاپٹ کریں، آپ کا دل کرے میں بس بھاگ جاؤں، میں بس کہیں چلا جاؤں، میں بس غائب ہو، تو پھر یہ دعائیں آپ کو دعا ربی ظلمت فاغفر، اس میں ڈر بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ امید بھی ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اگر آپ مجھ پہ رحم نہیں کریں تو میں تو کئی لوگ ہیں they are on the run, they can relate with, they are on the run، اللہ نے کرے unintentionally بزنس ڈاؤن ہو گیا کہ ان کو یہ خوف آ سکتا ہے میرا، اب لوگ مجھے تلاش کریں، اب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے، اب مجھے جیل نہ ہو جائے، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، خوف آ جائے، they can relate، انہیں چاہیے دعا کرے ربی اغفر لی، اور اس کے ساتھ اس دعا کو ایڈ کریں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خیر یہ تو میں نے ایک ایکسٹریم بتائی ہے، مختلف ڈر آتے ہیں انسان کے، خوف آتے جب لٹرلی انسان کے، تو موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے بھاگ گئے وہاں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے واقعہ دیکھے، راستے میں کیا دیکھا، راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں ہیں وہ ویٹ کر رہی ہیں اپنے کو پانی، لیکن وہ آگے نہیں جا پائے، تو ان کی غیرت نے شمارا سلام، اور وہ بڑے کبھی تھے، اسٹرانگ تھے، جو دو لڑکیاں تھیں ان کو آفر کیا، ان کو کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں، میں آپ کے مویشیوں کو پلاتا ہوں، تو بڑا خوش، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نیکی کا کام کیا، اور یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سائڈ پر گئے، قرآن کے الفاظ کہ وہ درخت کے پاس گئے، سائڈ پر گئے، اور سائڈ پر جا کے رب العالمین کے الفاظ کہے ربی انی ظلمت ربی لما انزلت الی، جو آپ اپنے دل کی عکاسی کی، موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی مانگ سکتے، اے اللہ روزگار دے دے، اے اللہ شادی کروا دے، اے اللہ میں واپس چلا جاؤں، میرا جرم مٹا دے، اے اللہ میں اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں، میں محل کو مس کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنے دوستوں کو مس کر رہا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس کچھ بھی کہہ سکتے، کیا خوبصورت دعا ان کے دل سے نکلی، اے اللہ میں اتنا فقیر ہوں، جو بھی خیر تو دے گا مجھے قبول ہے، جو بھی خیر تیرے سے آئے گی، اے اللہ میں اس وقت بہت بڑا طلبگار، تو یہ دعا بڑی کمال۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہو کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اپنی نیکی کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے دعا کے لیے، یہ کوئی اللہ پہ احسان جتلانا نہیں۔ وسیلے کے اوپر بہت بات ہو، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کیا حقیقت ہے، وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلہ سکھایا ہے، وسیلہ پکڑنا، وہ تین ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم، دیکھیں اس دعا میں وسیلہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کر فرماتا ہے، مجھے معاف کر۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وسیلہ ہے، ارحم الراحمین وسیلہ ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں وسیلہ ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی عمل آپ کا پھنسا ہوا ہے، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، یا قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میرے کام کو۔ اسی طرح یا فتاح، اے اللہ آپ دروازے کھولنے والے ہیں، یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے دروازے کھولے، میرے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اسی طرح آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، آپ فجر پر اٹھنا چاہتے ہیں، فجر پر نہیں اٹھا جا رہا، آپ اللہ کو کہہ سکتے یا جبار، جبار کون ہوتا ہے؟ مسلط کرنے والا، اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کر دیجیے کہ مجھے فجر پر اٹھائے، آپ سے کوئی بیڈ ہیبٹ چھوڑی جا رہی ہے، کوئی ایڈکشن نہیں چھوڑی جا رہی ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کو اپنے بڑی ٹرائی کی کئی بار چھوڑنے کی، پکارے اے اللہ یا جبار مجھ میں مسلط کر دے کہ میں یہ ہیبٹ کو چھوڑ دوں۔ آپ دیکھیں اللہ کی مدد آتی، تو پہلا وسیلہ یہ ہے۔ دوسرا اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک اعمال یعنی کہ بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا، غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کا شاید واقعہ، ان میں سے ایک نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، دودھ کا گلاس ساری رات کھڑا رہا کہ وہ اٹھیں گے تو دوں گا، اگر آپ کو پسند آیا تو اے اللہ اس کو ہٹا دیجیے، تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا، اپنی ایک کزن سے عشق میں مبتلا تھا، میں دعا کرنے لگا تھا، تو عین موقع پہ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میں پیچھے ہٹ گیا، آپ کی خاطر میں پیچھے۔ دیکھیں کتنی اس میں امید ہے اس واقعے کہ ایک ایسا انسان جو اس گناہ کو پہنچ گیا تھا کہ فورنیکیشن کرنے لگا تھا، زنا کرنے لگا تھا، اور ظاہر ہے زنا ایسے تو نہیں ہوتا، وہاں تک ایسے تو نہیں انسان پہنچتا، اس کے پیچھے سٹیجز ہوتی ہیں، تو وہ اس سٹیج پہ رک گیا اور اس نے اس کو واسطہ بنایا، اس نے کہا اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو پتھر کو پیچھے کر دے۔ تیسرے نے پھر اپنا عمل واسطہ بنایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اپنے نیک عمل کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک موٹیویشن ہمیں چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے نیک اعمال کے، اور کل کو ہم وہ اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ فلانا عمل چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے، یعنی